برطانیہ میں کام کرنے والوں کے لیے وافر مواقع موجود، چاہے وہ سیاست ہو یا کاروبار۔ ہر میدان میں پاکستانیوں نے محنت، لگن اور شوق سے اپنا نام پیدا کیا۔ یہاں آ کر ہم نے مشکل حالات کا مقابلہ کیا، جس کا ثمر آج ہماری نسلیں کھا رہی ہیں۔ نوجوانوں کو آگے بڑھ کر یہاں کی سیاست میں حصہ لینا چاہیے۔ ان خیالات کا اظہار پیپر فیکٹری میں کام کرنے سے اسی فیکٹری کے مالک بننے تک کا سفر طے کرنے والے نامور بزنس مین محبوب چودھری نے دنیا نیوز فورم میں بات چیت کے دوران کیا۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، اس کے لیے آج کا فورم دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا فورم کے ساتھ میں ہوں حسیب ارسلان۔ ہر فورم میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی ایک ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کروائیں جن سے کچھ نالج مل سکے، جن کی زندگی میں کوئی اچیومنٹس ہوں، جنہوں نے کوئی نہ کوئی اپنی محنت کے بل بوتے پہ مقام پایا ہو۔ برطانیہ میں اب ہماری چوتھی سے پانچویں نسل جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے، اور کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے جس میں پاکستانی اور کشمیری جو ہیں وہ اپنا نام اور اپنا لوہا جو ہے وہ نہ منوا رہے ہوں۔ آج ایک ایسی شخصیت کو ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے، ایک کامیاب پولیٹیشین بھی، ایز اے کاؤنسلر انہوں نے بہت لمبے عرصے کے لیے جس علاقے میں ہمارا دفتر ہے اس علاقے کو ریپرزینٹ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک کامیاب بزنس مین بھی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ تو جب آپ کو وقت دینے کا بہت بہت شکریہ، آج آپ ہمارے لندن اسٹوڈیوز میں آئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں آپ اپنی لائف جرنی کے بارے میں بتائیں کہ اس ملک میں آپ جو ہے کس عمر میں آئے اور کیسے آغاز کیا۔ تھینک یو سو مچ، بہت مہربانی آپ کی۔ گڈ کوشچن۔ میں آیا تھا when I was 13 and a half as a school boy. What year was that? That was 1966. And then obviously went to school. After اس زمانے میں نے یہاں بھی جو ہے نا پاورٹی دیکھی ہے۔ آج کا لندن، آج کا انگلینڈ وہ نہیں ہے جو 66 میں تھا۔ اور اس وقت ہماری فرسٹ جنریشن اتنی محنتی، اتنے کام کرتے تھے، انبلیویبل، انلمیٹڈ آور، کیونکہ ان کا ایک ہی فوکس تھا کہ کام کر کے پیسے کمائے اور پاکستان میں اپنے جو فیملی ہے اس کو بھیجے تاکہ وہ اپنی زندگی جو ہے اس کو صاحب ہم نے بھی اپنے بزرگوں سے یہ سنا ہے، اسی دور کی بات، 60s کی بات کرتے ہیں کہ جب وہ یہاں پر آئے تو شیئرنگ میں لوگ رہا کرتے تھے، ایک بیڈ جو ہے اس کو دو لوگ شفٹ کے حساب سے استعمال کرتے تھے، اس کے بعد کھانا پینا جو ہے وہ لمیٹڈ تھا کیونکہ اتنی زیادہ وہ حلال فوڈ کی فیسلٹیز نہیں تھی، خود کوک کرتے تھے۔ تو آپ نے ایسا وقت دیکھا؟ بالکل دیکھا ہے۔ ہمارے لوگ جو ایک گھر میں 25-30 پیپل رہتے تھے، ان کی بیچاروں کی پرابلم تھی، لینگویج، دوسرا کلچر از کمپلیٹلی ڈفرینٹ، اور تیسرا میں یہ ضرور کہوں گا کہ جہاں سے ہم آئے تھے وہاں غربت تھی۔ دے ٹرائی ٹو سیو ایوری پینی دے ارن، اور اس وقت جناب یہ حال تھا کہ کسی کے یہاں کوئی سٹنگ روم نہیں ہوتی تھی، دے وہ بیڈ شیئر کرتے تھے، کسی کا گھر میں یہ باتھ روم نہیں ہوتے تھے۔ وہاں میرا اگلا سوال آپ سے یہی تھا کہ میں نے بھی یہ بزرگوں سے سنا ہے کہ اس وقت جو پوری اسٹریٹ ہوتی تھی ان کی شیئر ٹوائلٹس ہوتے تھے ہر گلی کے آخر پہ، یا 2-3 گھروں کے ایک کمبائن کر کے، ایسا وقت بھی دیکھا آپ نے؟ وہ لندن میں ایسا نہیں تھا، اپ نارتھ ایسا تھا، لیکن لندن میں جو تھے وہ واش روم وہ گارڈن میں ہوتے تھے، یو ہیو ٹو واک آؤٹ ان کولڈ۔ اس وقت سردیاں بہت ہوتی تھیں، برف بہت ہوتی تھی، اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹائم۔ صاحب آپ نے اس سارے ایوولوشن پروسیس کو دیکھا، ترقی پذیر سے ترقی یافتہ تک کا سفر آپ نے لندن کا دیکھا، آپ نے یہاں کا ٹرین سسٹم، ٹیوب سسٹم اس کو ڈیولپ ہوتے دیکھا، بڑی بڑی عمارتیں بنتے دیکھی۔ کیا سمجھتے ہیں اس سفر کو کس طرح آپ نے دیکھا؟ وہ پاکستان سے آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا، وہاں سے یہاں، اور یہاں پہ مشکلات، اور اب الحمدللہ آپ ایک کامیاب پولیٹیشین بھی ہیں، ایک بزنس مین بھی ہیں۔ کیا اس سفر میں سب سے زیادہ دردناک چیز کیا تھی؟ دردناک چیز جو تھی وہ تو تھی آپ کی کمیونیکیشن، لوکل کمیونٹی کے ساتھ، بیکاز آف دا لینگویج جو بیریئر تھا وہ تھا۔ اور پھر میں کہوں گا کہ اپنے لوگوں نے محنت کر کے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ آئی ہیو سین کہ جو لوگ صرف مزدور تھے، اور پھر ان کو میں نے دیکھا دے بیکم اے بزنس مین۔ اور آج کا لندن، آج کا یو کے وہ یو کے نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لوگ بہت
सक्सेसफुल है اور سہولتیں بہت ہو گئی ہیں، اور ہماری دس از تھرڈ اور فورتھ جنریشن ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب میں دیکھتا ہوں اپنی کمیونٹی کو اور دوسری کمیونٹی کو، تو مجھے ذرا دکھ یہ ہوتا ہے کہ دوسری کمیونٹی ہم سے آگے ہے، اسپیشلی میں آپ کی نیبر جو ہمارے نیبر ہیں. بالکل انڈین کمیونٹی جو ہے وہ ہم سے ایجوکیشن میں بھی آگے ہے، بزنس میں بھی آگے ہے، اگر ہم کہیں انٹیگریشن تو اس میں بھی وہ ہم سے بہت آگے ہیں. بنگلہ دیشی جو ہیں وہ ہم سے بہت بہتر ہیں ایجوکیشن ریشو میں. تو اس کی آپ نے کیونکہ شروع سے آخر تک سارا نظام دیکھا ہے، سارا ٹائم دیکھا ہے، اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ چلو لیٹ می ٹیل یو کہ میں آ بیکم سکسیسفل. میں جب اسکول جاتا پڑھتا تھا تو ان دوز ڈیز وی یوز ٹو ڈو پارٹ ٹائم. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بھی کرتے تھے. اس وقت یہ ایسا نہیں تھا کہ ملک مین کے ساتھ جاب کیا ملک کرتے مین تھے، اخباریں ڈلیور کیا کرتے تھے. اور یہ پیپر کمپنی تھی جہاں میں پارٹ ٹائم کرتا تھا ایز اے ویکینڈ اسکول بوائے، جس کے آپ ابھی مالک ہیں. جس کا میں مالک ہوں. دس از ویری انٹرسٹڈ. آپ کی پہلی اس پیپر کمپنی سے کتنی تنخواہ تھی؟ پہلے پیپر کمپنی سے ویری لٹل، آپ نہیں سمجھیں گے. اس وقت ہاف کراؤنڈ ہوتا تھا، 2.5 شلنگ. تو وہ ہمیں پاکستانی کرنسی میں کتنا بنتا ہوگا؟ پاکستانی کرنسی میں میرا خیال ہے آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی کیا ریٹ تھا اس وقت، بہت کم تھا. لیکن وہ جو ہاف کراؤنڈ ہے وہ ہمارے لیے اس وقت کوائٹ بیگ تھا. وہاں میں نے کام کیا، اور وہاں ایجوکیشن کے بعد میں وہاں ہی اپنی جاب انہیں کو جوائن کیا. دین آئی بیکم اے مینیجر دیر، اینڈ ایٹ ون اسٹیج آئی واز رننگ دا کمپلیٹ شو. اینڈ اور پھر یہ خریدنے کا خیال کیسے آیا؟ پھر ایک وقت 15-20 سال کے بعد میں نے اسی کمپنی کو خریدا، اینڈ ماشاء اللہ آئی ہیو ڈن ویری ویل. اس کمپنی سے میں کئی گنا زیادہ اس کو بڑا ایکسپینڈ کیا. اینڈ دیٹ واز مائی آئی واز دا اونلی پاکستانی ہو ہیڈ اے پیپر مل فار مینی ایئرس. یو ور دا اونلی پاکستانی ایز ویل کہ جس نے ایز اے مزدور ایز اے پارٹ ٹائمر اسٹوڈنٹ اس میں کام شروع کیا اور بعد میں اس کو خریدا بھی. تو اس سفر کو دیکھتے ہیں کبھی ایموشنل ہوتے ہیں اس کو سوچ کے ساری جرنی؟ ایموشنل بھی ہوتا ہے، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ محنت کریں اور اس کے بعد آپ کو رزلٹ ملے تو پھر آپ خوش ہوتے ہیں کہ یس آئی ہیو ڈن اٹ. اور میرے ساتھ یہ ہوا ہے. آپ کے کتنے ساتھی ہوں گے جو اس دور میں 60s میں ملوں میں کام کرتے ہوں گے، مزدوری کرتے ہوں گے؟ اب ماشاء اللہ سارے کسی نہ کسی طرح سیٹلڈ ہیں. تو کبھی آپ دوست یار بیٹھ کے وہ پرانا وقت یاد کرتے ہیں؟ ضرور کرتے ہیں، لیکن اس زمانے کے جو دوست ہیں وہ بہت کم سکسیسفل ہوئے ہیں، کیونکہ جو بگیسٹ پرابلم تھی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بیچارے مزدوری کرتے رہے، کاروبار نہیں ہے اور ایجوکیشن بھی نہیں تھی. اور چند لوگ جو ہمارے ساتھی تھے دے ڈن ویری ویل اینڈ یس وی پراؤڈ آف اٹ. آج کا لندن وہ لندن ہے جہاں پہ میئر آف لندن جو ہے وہ بھی ایک پاکستانی، صادق خان. بڑی منسٹریز کی اگر بات کی جائے تو شبانہ محمود اس وقت ایک بڑی سب سے مضبوط ترین منسٹری کے اوپر سرو کر رہی ہیں. کہا جاتا ہے کہ وہ وزیر اعظم سے بھی زیادہ مضبوط عہدہ ہوتا ہے برطانیہ میں. تو اس سفر کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانیوں نے جہاں خامیاں ہیں، برائیاں ہیں، وہاں پازیٹیو چیزیں بھی ہیں؟ آف کورس پازیٹیو چیزیں بہت ہیں. میں آپ کو پہلے یہ بتاؤں کہ میں پہلا پاکستانی تھا who was a member of Conservative Party in local in ریڈ برج. اور کنسرویٹو پارٹی میں اپنے لوگ ابھی بھی وہ نہیں جاتے سماؤ. تو میں پہلے ان کے ساتھ کام کیا کئی برسوں سے ان کے ساتھ کام کیا. پھر مجھے جب موقع ملا تو دین آئی بیکم کاؤنسلر. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں 30 ایئر تو میں نے پیپل پارٹی میں گزارے. دیٹ واز ویری. بھٹو صاحب کو جب انہوں نے رینک کیا تو اس وقت یو کے میں ہم مطلب ہر ٹاؤن میں جا کر ڈیمونسٹریشن کرتے تھے، ریلی جو ہے ان کو آرگنائز کرتے تھے. خاص کر لندن جو بھی وہاں پاکستان سے ایگزائل سے جو پولیٹیکل لوگ آتے تھے ان کو ہم ان کی مدد کیا کرتے تھے. اچھا، اس کے بعد جب میں نے دیکھا کہ بی بی صاحبہ کی ڈیتھ ہوئی تو پھر میں نے دیکھا کہ شاید وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے
جس میں ہم شامل ہوئے تھے۔ اچھا، ایک بڑا تلخ سا سوال ہے، آپ کیونکہ یہاں کے بھی سیاست دان ہیں، پتہ نہیں کتنا عرصہ آپ نے ایز اے کاؤنسلر یہاں پہ لندن جیسے شہر میں سرو کیا، آپ نے بتایا کہ آپ نے 20-25-30 سال پیپلز پارٹی کو بھی دیے، یہاں پر رہتے ہوئے پاکستانی سیاست کرنے کا کوئی مقصد ہے؟ ہاں، یہی میں کہنے والا تھا کہ جب میں کونسلر بنا اور جا کر دیکھا کہ اس سسٹم میں کیا ہے، تو میں ان سے ریگریٹ کرتا ہوں کہ میں نے اتنا عرصہ کیوں ضائع کیا۔ آپ یہ مشورہ دیں گے آج کے نوجوانوں کو جو برطانیہ میں ہیں کہ پاکستان کے ساتھ پیار محبت لگاؤ اور فکر اپنی جگہ پہ، لیکن اگر یہاں پر رہتے ہیں تو ان کو فوکس یہاں کی سیاست پہ کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہاں اگر یہاں کی سیاست میں اگر آپ حصہ نہیں لیں گے تو جو آپ کے ایشو ہیں وہ کوئی اور ڈسکس کرے گا۔ میں نے اس سسٹم میں رہ کر دیکھا ہے کہ اگر آپ وہاں موجود نہیں ہیں اور آپ انٹرسٹ نہیں لیتے تو پھر آپ کے جو ڈیسیجن ہے جو آپ کے متعلق ہوں گے وہ کوئی اور کرے گا، اور آپ کو اچھے لگے یا نہ اچھے لگے وہ اپنی مرضی کے کریں گے۔ میں جب کونسلر تھا تو میں بڑی کوشش کی کہ ہمارے ینگ لوگ جو ہیں اس میں شامل ہوں۔ میں اکثر ایوری فرائیڈے اعلان کرواتا تھا کہ چاہے کسی پارٹ میں آپ جائیں، چوائس از یور، لیکن اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ ہماری بگسٹ پرابلم کیا ہے کہ انٹیگریٹ اور کمیونیکیشن، ان دونوں چیزوں سے ہم بہت دور ہیں، اور جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو انٹیگریٹ نہیں کریں گے اور کمیونیکیٹ نہیں کریں گے لوکل کمیونٹی سے تو پھر پیچھے رہ جائیں گے۔ صاحب آپ کے ساتھ باتیں کر کے بہت ہی اچھا لگا، اینڈ آپ ہمارا فخر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں آپ ہمارے نوجوانوں کے لیے رول ماڈل ہیں کہ جس نے ایک ایز اے پارٹ ٹائم ورکر اس کمپنی میں جاب کی اور اس کے بعد وہاں سے سفر شروع کیا، اور آج آپ اس کے مالک ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ نے ایک کامیاب پولیٹیشین کے طور پہ بھی یہاں پر اپنے آپ کو منوایا۔ ہم کوشش کریں گے کہ ایک پورا گھنٹے کا پروگرام جو ہے وہ آپ کے ساتھ کریں اور آپ کی جو اچیومنٹس ہیں وہ اس دنیا کو دکھائیں۔ یہ تھے آج کے ہمارے مہمان جن کی ایموشنل باتیں جو ہیں وہ آپ نے سنی، انہوں نے اپنی زندگی کا سفر جو ہے اس کے بارے میں ہمیں بتایا، اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم انہی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں اور ان کے فٹ سٹیپ پر چلنے کی کوشش کریں تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمیں کامیابی سے روک سکے۔